السلام علیکم 7th کلاس۔ بیٹا ہم اسلامیات لازمی میں سے ریاکاری اور نمود و نمائش پڑھ رہے ہیں۔ اس کے شارٹ کوسچن ہم نے کر لیے تھے، آج ہم اس کے لانگ کوسچن کریں گے۔ یہ لیسن شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 77 سے اور ختم ہو رہا ہے پیج نمبر 79 پر۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر اس کے لانگ کوسچن کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، نمود و نمائش اور ریاکاری سے بچنے کی اہمیت و فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ آنسر ہے، قرآن مجید میں جا بجا ریاکاری کی مذمت بیان ہوئی ہے، اسے باعث عذاب اور نیکی کو ضائع کرنے والا عمل قرار دیا ہے۔ جس نیکی میں ریا شامل ہو جائے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے، یعنی اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے تو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا، وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقات کو مت ضائع کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس طرح اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اپنی نیکی ضائع کر لیتا ہے، وہ در حقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک دوسرے مقام پر ریاکاری کو منافقین کی خصلت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 142، وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے جذبہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، کس لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ انہیں کہیں کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، جبکہ نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن مجید میں نمود و نمائش اور ریاکاری کو کافروں کا شیوا قرار دیتے ہوئے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 47، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور محض لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، یعنی جو کام بھی کرنا ہو پرپس کیا ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا، نہ کہ لوگوں کا دکھاوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ان 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اتنے اخلاص اور خفیہ طریقے سے کسی کی مدد کرے کہ بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6479، 6479۔ اس کے مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ ریاکاری منافقوں کی خصلت ہے۔ ریا ایک طرح کا شرک ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3989۔ مسلمانوں کو زندگی کے ہر معاملے میں خود نمائی اور نمود و نمائش سے بچنا چاہیے، ایسا کرنے سے انسان کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ خوراک میں تکلف اور نمود و نمائش سے بچ کر انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ سادہ خوراک کھانے سے انسان میں قناعت پیدا ہوتی ہے۔ رہائش میں نمود و نمائش اور تکلف سے بچنا بہت ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1 کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عمارتوں کی بلندی پر فخر کرنے کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ یہ تھا کوسچن نمبر 1۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 2۔ کوسچن نمبر 2، ریاکاری اور نمود و نمائش کے نقصانات تحریر کریں۔ تو آنسر ہے، نمود و نمائش اور ریاکاری معاشرے کو بری طرح متاثر کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس سے افراد اور معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، نمود و نمائش سے کام لینے والا شخص تکبر اور فضول خرچی جیسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص زیادہ نمود و نمائش سے کام لیتا ہے وہ حاسدین کے حسد اور بری نظر کا شکار ہو کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے، کیونکہ تکبر سے انسان اگر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی اس طرح سے بے جا خرچ کرنے سے ان سے حسد کرتے ہیں، اور حسد کی آگ کی وجہ سے وہ خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اور حاسدین کی نظر سے نمود و نمائش کرنے والا بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، نمود و نمائش سے ان لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے جو مالی وسعت نہیں رکھتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اس طرح سے زیادہ خوشیوں میں دیکھ کر ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا دوسروں کے لیے آسانیوں کا سبب بنے۔ نمبر 4، نمود و نمائش کی عارضی ہی انسان کو قناعت اور صبر و شکر جیسی صفات سے عاری بناتی ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے لوگوں کے سامنے اس کا مقام زیادہ ہو، لہٰذا وہ قناعت اور صبر کے دامن سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نمبر 5، نمود و نمائش کی خواہش انسان کو جرائم اور گناہوں کی طرف رغبت لاتی ہے، کیونکہ وہ اونچا مقام، اچھی چیزیں حاصل کرنے کے لیے غلط راستے بھی اختیار کر لیتا ہے۔ نمود و نمائش کی خواہش انسان میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی ہوس پیدا کرتے ہوئے اسے لالچی اور بے ایمان بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا ایک نام بنے، اس کا مقام بنے، اور اس میں پھر وہ دولت کمانے میں اس حد تک آگے نکل جاتا ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے، اور اس کو اگر بے ایمانی بھی اختیار کرنی پڑے تو وہ کر لیتا ہے۔ یعنی نمود و نمائش کے چکر میں وہ لالچی اور بے ایمان ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، انسان جھوٹی شان و شوکت اور دکھاوے کی زندگی حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے کام کر گزرتا ہے جو انسانیت کے درجے سے گرا دینے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ اس کو صرف اور صرف اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے، لہٰذا جھوٹی شان و شوکت اور دکھاوے کے لیے غلط کام بھی اور ایسے کام بھی کر گزرتا ہے جو اس کو انسانیت کے درجے سے بھی گرا دیتے ہیں۔ نمبر 8، نمود و نمائش اور دکھلاوا کرنے والا شخص دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور بہتر ثابت کرنے کے لیے وہ غلط کام کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم اپنے معمولات میں نمود و نمائش کی روش کو ترک کر کے سادگی اختیار کرنے تو بہت سے مسائل سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو بہت سادہ زندگی تھی، بہت سادہ کھانے پینے کا انداز تھا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ یہ تھا ہمارا لیسن ریاکاری اور نمود و نمائش۔ نیکسٹ ہے ہمارا باب پنجم، حسن معاملات و معاشرت، اور اس میں فرسٹ ٹاپک ہے حقوق العباد، اور حقوق العباد میں شامل ہیں مہمان، خواتین، مسافر اور دوست۔ اللہ حافظ۔